کا ایک انڈیا ڈیفینس نیوز کا ایک بلاگر ہے، اس نے ایک مضمون چسپا کیا ہے، پوسٹ کیا ہے 2 جون کو، اور اس میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 11 سیکٹر میں جو برفانی طوفان آیا ہے وہ مصنوعی تھا اور ہم نے کیا ہے۔ انڈیا کی نے ڈیو ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹڈ انرجی ویپن، ڈیو DEW، وہ اس کو کالی کا نام بھی دیتے ہیں KALI، کالی ان کی ایک تو ماتا ہے، لیکن اس کو کالی کو اس کی تعریف یہ کرتے ہیں، یعنی اس کا یہ ترجمہ جی کلو ایمپیئر لینئر انجیکشن، کالی کا جو K ہے اس سے کلو، ایمپیئر جو کہ استعمال ہوتا ہے آپ کے اس میں جو لائٹ اس میں انرجی میں، لینئر انجیکٹر، اس کو کالی کا نام دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس ویپن کو استعمال کر کے اس آپریشن کا نام انہوں نے آپریشن وائٹ واش رکھا، اور اس کے انہوں نے اس مصنوعی طور پر یہ طوفان برپا کیا۔ کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے IL-76 2 طیارے ہیں، IL-76 طیارہ ہے ایک، انہوں نے 2 طیارے پلیٹ فارم کے طور پر لیے، اور یہ احتیاط اس لیے بڑھتی کہ اگر گلیشیئر کا رخ کدھر اور مڑ گیا تو ان کے بھی جو آدمی جو پلیٹ فارم بنا ہوگا وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ جی تو انہوں نے 2 طیارے اپنے حدود میں رکھے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا ہمارے رڈار کیا کام کر رہے ہیں، وہ سوال اگر پوچھیں گے تو ہم بتا دیں۔ تو اب انہوں نے ان طیاروں سے یعنی صبح کے 4 بجے 5 اپریل 2012 کو صبح کے 4 بجے سے لے کر 5:40 تک اس پر یہ لیزر ڈالی گئی، اور وہ جب وہ نرم پڑ گئی، وہ جو اس کے زیر ہو گئے، تو پھر اس کو اس کا پریشر استعمال کیا گیا، جس سے اسکرین پہ چل رہی ہے امیجز، اگر ہمارے اسکرین پہ چل رہی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے، اور اس سے جو 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کا طوفان پیدا ہوا، برفانی طوفان پیدا ہوا، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کا برفانی طوفان پیدا ہوا، جس کی وجہ سے وہ ہمارے یہ اتنی بڑی اموات ہوئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ویپن سے ہم 200 گیگا واٹ کی انرجی کو استعمال کرتے ہیں لیزر بنانے کے لیے۔ تو اب یہ سوال، اور اس پر جو ہے 1985 سے انڈیا کام کر رہا تھا، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تصور ہم نے، ڈیو کا تصور ہم نے یونان کے سائنسداں آرشمیدس جو ہے میں گزرے ہیں جی ان کے سے لیا، جب انہوں نے 21 BC میں، یعنی بیفور کرائسٹ، 21 میں جب رومن نے ان کے اوپر حملہ کیا یونان پر، تو انہوں نے آئینے کو جو پالش بیک سے ایک طرف سے پالش ہوتا ہے شیشہ اور دوسری طرف سے اس کا آئینہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اس شعاؤں کو جو سورج کی شعائیں تھیں اس کا اس طرح سے اینگل ڈیولپ کیا کہ ان کے جو جہاز تھے رومن کے، ان کو انہوں نے جلا دیا۔ اور اب بھی اگر آپ کہیں کسی پر چھوٹے موٹا کوئی تجربہ کرنا چاہیں تو اگر وہ کسی پر سے وہ آئینے کو کریں اور وہ لائٹ جو ہے اس کا کسی چھوٹی جگہ پر یا کسی گھاس پھوس پر ڈالے جائیں، کچھ دیر بعد میں اس میں آگ لگ جاتی ہے کیونکہ وہ اتنی ہیٹڈ ہوتا ہے۔ تو یہ تصور جو ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ یونان کے سائنسداں آرشمیدس سے لیا، اور پھر یہ تصور 1890 میں ایک سائنسداں مصنف H.G. ویلس نے اپنی کتاب دی وار آف دی ورڈز میں اس تصور کو اجاگر کیا۔ اور بھارت یہ بات بھابا جو ان کا جو ایٹامک سینٹر ہے بمبے میں کے قریب، اس میں یہ 1985 سے اس پہ کام کر رہے تھے، امریکن بھی 1985 سے کام کر رہے تھے، امریکہ نے بھی یہ بات۔ تو اب یہ ہے کہ یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ ہمارے پر انڈیا نے یہ لیزر ٹیکنالوجی استعمال کی اور اس کے ذریعے سے ہمارے اتنا بڑا نقصان کیا، اور ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں گیا اور ابھی تک نہیں گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں بھارتی کہ اگر ایک گولی چلائے بغیر ہم نے پاکستان کے سیاچن میں تکنیکی طور پر، ٹیکٹیکل طور پر اہمیت کے حامل ہیڈ کوارٹر کو یکسر غائب کر دیا۔ اس نے بہت سخت لفظ استعمال کیا ہے، غائب کر دیا ہم نے، یکسر انفنا کر دیا۔
اور ان کے 135 کا لفظ انہوں نے استعمال کیا جبکہ ہم 140 کر رہے ہیں. تو کیونکہ اس میں سویلین بھی تھے تو 135 نوجوان اور فوجی شہید کر دیے. ظاہر ہے کہ اس خبر سے ہمیں بہت دکھ ہے اور اس سے ڈر بھی لگا کہ کیا ہم واپس ایک کمتر درجے پہ آگے کھڑے ہو گئے انڈیا کے. تو یہ کہ بہت بڑا سوال ہے, غصہ اور رنج کے اندر ہم ڈوب گئے ہیں. اور میں تو اسی وقت لکھ چکا تھا, آپ حیرت انگیز طور پر, آئی ایم ناٹ اے ایٹامک سائنسداں, لیکن کیونکہ میں اسٹریٹجک ایک اسٹڈی کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ کام ایسا نہیں ہو سکتا ہے, اتنا بڑا تودہ نہیں گر سکتا ہے جب تک کہ اس کو لیزر سے نہ مارا گیا ہو. لیکن میرا گمان یہ تھا کہ کیونکہ امریکہ کی اور ہماری لڑائی چل رہی ہے تو امریکہ نے یہ کیا ہوگا. یہ تو انڈیا پہ تو ذہن جا ہی نہیں سکتا تھا جب تک اس بلاگر نے 5 جنوری کو نہ کیا, اور یہ اب 5 جون کو. تو اب یہ میں آپ نریندر مودی کہ ہم پاکستان کو وہ سزا دیں گے کہ جو ان کی نسلیں تک یاد رکھیں, اسی لیے کر لیں اتنا, اس لیے کر رہے ہیں. تو تھوڑا سمیٹ لیں اب اس طرح سمیٹ سے. لیں. میرے خیال میں اب اس یہ طرح ہے سے کہ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ اب یہ تو جنگ کی اب نئی صورت دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہے, یہ ہو گئی. اب یہ گن ون یا گولی یا اسلحہ یا ایٹمی اسلحہ یہ کام, یہ تو اب نہیں, کسی اور طرف جا رہے ہیں. ایٹمی اتنا تو ہے نا, لیکن ابھی تک بیچارے آپ کے جتنے بھی وزیر ہیں بیچارے جنرل صاحبان بھی ہیں, جنرل بائک سے وزیر بھی ہے بلوچ صاحب, وہ یہی گیت گاتے رہتے ہیں. تو اب یہ لوگ نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, یہ نہ سوائے اس کے کہ یہ ادھر کی پنگا ادھر کا اس کا وہ بھی نہیں آتا, لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا اس جنرل کو. تو معاف کرنا, میرا جاننے والا ہے خوب اچھی طرح.